اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہوری کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے، علماء سے، مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں۔ آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں تھوڑا سا جو ہے وقفہ آیا کیونکہ ہم کربلا گئے ہوئے تھے۔ ناظرین، کربلا وہ جگہ، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے جہاں ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہر عمل کربلا کے میدان میں مولا امام حسین علیہ السلام نے تمام کردار ادا کر کے دکھایا کہ کربلا میں ہمیں اپنی زندگی میں کس موڑ پر کیا کرنا ہے اور کس طرح ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اپنی تمام زندگی کو خدا اور ائمہ تارین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ زندگی ایک قربانی ہے جو ہمیں جگہ جگہ قربانیاں دینی ہیں زندگی میں۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہیں گے تو ہمارے لیے سوائے ناکامی کے کچھ نہیں۔ امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہی آیت قرآن میں بھی ہے۔ تو ناظرین، جب ہم کربلا میں قدم رکھا ہم نے اور مختلف طبقے کے لوگوں سے جب انٹرویوز لیے تو نہایت ہی افسوس کا مقام نظر آیا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اتنا امام کے فرش اعضاء پہ علم حاصل کرنے والے، جب ان سے یہ سوال کیا کہ ہم غافل ہیں یا ہم ظہور کے لیے جاگ رہے ہیں، تو بہت سے ایسے مومن تھے جو چند جملے بھی صحیح طرح ادا نہ کر سکے۔ کتنا لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آخر ہم اپنے وقت کے امام سے اتنے کیوں غافل ہیں۔ ہم نے اپنی دنیا کیوں بسا لی جبکہ اللہ نے سوا لاکھ انبیاء اور ائمہ تارین علیہ السلام کو اور قرآن میں بار بار ہم کو یہ بتایا کہ ہم دنیا سے دل نہ لگائیں، یہ عارضی ہے، ہمیں واپس پلٹنا ہے جہاں ابدی زندگی گزارنی ہے۔ مگر ہمارے ساتھ جو شیطان ہے وہ ہمیں اس راہ پر جانے نہیں دیتا، صراط مستقیم پر وہ بیٹھا ہوا ہے بھٹکانے کے لیے، جو اس نے خدا سے کہا تھا۔ شیطان میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے اس کی طاقت اتنی ہی رکھی ہے کہ وہ اپنے بھرپور طریقے سے ہمیں بہکا لیتا ہے، مگر خدا کی مدد سے وہ اس میں ایک لمحے میں بھی وہ مر جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں خدا کی مدد حاصل کریں تو شیطان کی کوئی طاقت جو ہے نہیں ہمارے اوپر اثر کر سکتی۔ اگر ہمارا نفس کمزور ہے تو یقیناً پھر شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے دین سے دور کر کے ہمیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے اور ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ تمام عمر ہم اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، حلال کمائی کے لیے بے پناہ کوششیں کرتے ہیں، مگر جو لوگ اس کے ساتھ ساتھ دین کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اپنے نفس کو مضبوط کرتے ہیں، وہی لوگ شیطان سے بچ سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں حلال روزی کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اور ہم کہیں بھی رہیں دنیا کے کسی کونے میں، ہمیں حرام غذا نہیں کھانی، اس کے لیے ہمیں بے پناہ
جو ہے وہ کوششیں کرنی ہیں، اور اگر ہم غلطی سے کھا بھی لیں تو اللہ ہمارا معاف کرنے والا ہے، مگر کمائی ہم حلال رکھیں اپنی زندگی میں تاکہ ہماری نسلیں برباد نہ ہوں اور وہ رزق حلال ہمارے پر اثر انداز ہوتا رہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا وقت کا امام ہمارے لیے کس طرح گریہ کرتے ہیں۔ ہم جو اتنا فرش عزا پر آتے ہیں اور اس شدت سے ہم گریہ بھی کرتے ہیں، امام کے غم کو محسوس کرتے ہیں، تو کیا ہم جنت کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی؟ ہمیں کتنا مسگائیڈ ہے کہ ہمارا ایک آنسو ہمیں دوزخ سے بچائے گا۔ بے شک بچائے گا، یہ حقیقت ہے، بچائے گا، مگر کیا ہمیں اس بات کے لیے کھلی چھٹی ہے کہ ہم غافل رہے ہیں امام سے، اپنے وقت کے امام سے، اپنی دنیا میں کھوئے رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کو صرف یہی سمجھا ہے کہ آنسو ہمیں بچا لیں گے تو ہم آزاد ہیں، ہم گناہ کرتے رہیں، ہم اپنی دنیا میں کھوئے رہیں، ہم غفلت سے نہ جاگیں، نہ دوسروں کو جگائیں۔ یہ کہیں بھی کسی بھی امام نے، امام علیہ السلام نے یا خدا نے ہمیں قرآن میں یا کہیں نہیں کہا، اور نہ ہی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اجازت دی کہ ہم اپنے وقت کے امام سے وفا کرنے کے بجائے دنیا میں کھو جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ امام کو تو صرف 313 چاہیے، ہم آزاد ہیں۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل کردار ضروری ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں علم اور عمل کا آپس میں تعلق کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ جس طرح علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس علم کا فائدہ نہیں ہے، اسی طرح اگر عمل ہم کرتے رہیں بغیر علم کے تو وہ بھی کافی نہیں ہے۔ لبیک کہہ دینا صرف زبان سے یوں کافی نہیں ہے کہ جس طرح ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، تاریخ میں جا بجا لکھا مختلف واقعات موجود ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے والوں نے امام حسین کے بیعت کے معاملے میں لبیک کہا، لیکن جب حضرت مسلم وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ کیا عمل کیا۔ اسی طرح واقع کربلا کے بعد جب اسیران کربلا کو جگہ جگہ لے کے جایا گیا، درباروں میں، بازاروں میں، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ وہاں تماشبین بنے رہے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کے امام حسین کے خانوادے کی مدد کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ نہیں لیا۔ تو لبیک کہہ دینا، اور آج کے وقت میں ہمیں امام زمانہ کے قریب ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے، امام زمانہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اس لبیک کے کہنے کا حق ادا کر سکیں۔ آج دنیا امام زمانہ کے لیے دعا پڑھتے ہیں، ہم ان کی صحت و سلامتی کے لیے، لیکن آج ہمارا عمل جو ہے وہ ان کو رلاتا ہے۔ کیوں ہم ان کی طرف نہیں جاتے؟ وہ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ہم خود اپنے عمل سے ان کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی، کیا ہم ظہور کے لیے تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اس میں یہ سوال بہت ہی سادہ سا ہے مگر پیچیدہ بھی ہے۔ عملی طور پر محبت کا اظہار تو ہمارے معاشرے میں خوب کیا جاتا ہے امام کے تعلق سے، مگر عملی طور پر ہمارے یہاں کوئی ایسی علامات نہیں پائی جاتی جس سے لگے کہ ہم ان کا آمادہ ہیں اور امام کے حقیقت میں ان کے منتظر ہیں۔ اور اس طرح سے کئی معاشرے میں ہماری ایسے وہ ہیں جنہیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ جب تک مثلاً ہم ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم لوگ
अपने ख़ित्तों में सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, अखलाक़ी क़दरें हमारी बहुत ही तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। और उसके अलावा जो हम यहाँ आते हैं तो इस बज़ाहिर हम इश्क़ का इज़हार करते हैं कि मौला की बारगाह में जा रहे हैं, मगर हम यहाँ से लेके हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ लेके इंस्पिरेशन लेके नहीं जा पाते कि जिससे कि हमें आमादा हो कि हम मौला के लिए तैयार, ज़ाहिर हो कि जैसे मौला के लिए तैयार हैं। तो ज़बानी जमा खर्च तो बहुत है, मगर अमली तौर पे ऐसा कोई मज़ाहरा नहीं हो पाता जिससे लगे कि इमाम के लिए बाकायदा हम तैयार हैं कि इमाम तशरीफ़ लाएँ, या हमारे अमल को देख के वो ख़ुद आने के लिए ख्वाहिशमंद हों। तो ये कमियां तो बहुत हैं हमारे माशरे में। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार फरमाइए। अल्लाह जल या इमाम ज़मां, अल्लाह जल या इमाम ज़मां, अल्लाह जल या खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आइए नाज़रीन हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि दीनी चैनल से, उलमा से, किताबों से इल्म हासिल करें, क्या वजह है कि हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही? इस पे रोशनी डालिए। कौल मासूम है कि अगर किसी ने मार्फत इमाम हासिल नहीं की और वो दुनिया से चला गया, गोया उसने जहालत की मौत हासिल की। तो दीनी तालीम हासिल करना और मदारिस से दीन हासिल करना और मजालिस से इल्म हासिल करना, ये हुसूल इल्म उस वक्त तक करामत नहीं होगा ज़हूर इमाम के लिए जब तक शख्सियत पे उसका असर ना नज़र आए। जैसे कोई भी अगर हम मिसाल लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो जब तक वो अपनी नॉलेज को, अपने इल्म को इम्प्लीमेंट नहीं करता, तब तक वो इल्म उसके लिए किसी फ़ायदे का नहीं होता। वही हम ज़हूर इमाम के हवाले से दीनी मदारिस के इल्म को की मिसाल लेते हैं कि जब तक दीनी मदारिस से इल्म हासिल करने के बाद हमारी ज़िंदगी में उसका असर ना दिखाई दे, यानी हम अपने कौलो फ़ेल में, हर चीज़ में कौल मासूम पर अमल ना करें, तो ज़हूर इमाम के लिए हमने कोई काम नहीं किया। गोया मैं वाज़े करूं कि ये इस तरह से ही है कि हम इमाम के वजूद को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे कि इमाम पर्दा ग़ैबत में मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं। जब तक हमारी रुजू हमारा इस तरह का नहीं होगा इमाम से कि हमारे सामने इमाम है और हमें देख रहे हैं, उस वक्त तक हमें गुनाहों से को इर्तिकाब करते हुए डर और खौफ नहीं होगा। बस यही वजह है कि ज़हूर इमाम के राहों को इस्तवार करने में हमारा वो दीनी इल्म काम नहीं आ रहा कि जो रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए दीनी इल्म हासिल करने के बाद। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है, क्या अमल किरदार ज़रूरी है? इस पर रोशनी डालिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अपना मकसद हरकत को फरामोश करते ही जा रहे हैं। आज मौजूदा ज़माना जिन हालात से गुजर रहा है कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इमाम ज़माना का ज़हूर होगा। हम अलजल के नारे तो लगाते हैं, लेकिन दरहकीकत हम गफलत का शिकार हैं। हमने इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए खुद को तैयार कर लिया है कि हम इमाम के लश्कर में शामिल हो जाएं? हरगिज़ नहीं। मेरे हयाई का लिबास, बामी रब्त व ज़ब्त में कमी, अल्लाह की इबादत, कुरान की तलावत से दूरी, इस बात का बेयन सबूत है कि हम गफलत से जागे ही नहीं हैं। हमने अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाज से की नहीं है कि वो इमाम ज़माना की शमूलियत अख्तियार कर सकें। यहूदी लॉबी और मीडिया ने हमारा दिल और दिमाग को माऊफ कर दिया है कि हम अपने इमाम वक्त के साथ दे सकें। हमें इस गफलत से जागना होगा। अपने मौला का सिपाही बनने के लिए कुरान और हदीस और आइम्मा के बताए गए तरीके के मुताबिक खुद को तैयार करना होगा कि हम इमाम के लश्कर में शामिल हो सकें। खुदा से दुआ करते हैं कि वो हमें इस्तक़ामत अता करे ताकि हम अपने आप को इस काबिल बना सकें कि इमाम के लश्कर में शामिल हो सकें। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل کردار ضروری ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ نہج البلاغہ آگے بڑھ کر ہمیں علم کے دروازوں کو کھول رہی ہے، اور جو صحیفہ کاملہ ہے وہ ہمیں صبر بتا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا میں کہتی ہوں، کیا عظیم قوم ہے، کیا عظیم قوم ہے۔ تو اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ زبان سے الاجل کہنا، الاجل الاجل کہنا کافی نہیں ہے۔ امام کو دیکھ کر اور اپنا سب کچھ لٹا دینا اصل میں وقت کے امام کے ساتھ دینا ہے۔ فقط کربلا پہنچ جانا کمال نہیں ہے، کربلا پہنچ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہونا بہت بڑا کمال ہے۔ ورنہ آپ تو جانتے ہیں کربلا میں تو شمر بھی موجود تھا، کربلا میں تو ابن زیاد بھی موجود تھا، کربلا میں تو ہرملا بھی موجود تھا، لیکن وہ کسی شاعر نے بڑا اچھا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے نا، کہ راہ خطا پہ ہر بھی تھا اور ہرملا بھی تھا، منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال کے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ فقط زبان سے الاجل اجل نہ کریں، بلکہ کردار ایسا پیش کیا جائے، ایسا کردار پیش کیا جائے کہ وقت کے امام کے ہمارا کام آ سکے۔ یاد ہے وہ جب ہم امام کو ہر اسٹیشن سے بندہ چاہیے، ہر فیلڈ سے، ہر پیشے سے ڈاکٹر۔ آج کی کربلا کیا ہے؟ آج کے زمانے کے امام کا ساتھ دینے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کہ ہر میدان پر مومنین سبقت لے جائیں۔ امام کے لشکر کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوگی، امام کے لشکر کو انجینئرز کی ضرورت ہوگی، امام کے لشکر کو اساتذہ کی ضرورت ہوگی۔ ارے یقین کیجئے، تہران میں ایک بیٹھا ہوا موچی، لیکن وقت کے امام کے اتنا قریب ہے کہ امام اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اگر میں تیرے سے ملنے نہ آؤں تو کیا ہوگا؟ موچی ہے، ایک موچی کی کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی نظر میں، لیکن وہ موچی کہتا ہے کہ مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں مر جاؤں گا، میرا سلام ہے۔ وقت کا امام کہہ رہا ہے اسی لیے تو آتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر اپنی زیارت تجھے ہر ہفتے نہیں کروائی تو مر جائے گا۔ تو یہ مت دیکھیے کہ وقت کا امام آج کیا طلب کر رہا ہے۔ آج حسینی کردار بن کر سامنے آ جائیے، آج اپنے خون کی تاثیر دکھائیے۔ الاجل الاجل تو کہتے ہیں، آ گئے تو کیا ہوگا۔ فخر بنا کیجئے، آئندہ نسل کو تیار کیجئے، اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کیجئے کہ وہ آئیں، اور میدان عمل میں ہمارے پاس بہت روحانی ہتھیار ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تکلیف تجھے اللہ کی طرف متوجہ کرا دے رحمت ہے، اور جو نعمت غافل کر دے وہ مصیبت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان ہر دور میں ہوئی۔ غیبت کے اس دور میں ایمان کا بڑا درجہ ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان، یہ بہت سخت وقت ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ آخری زمانے میں کتنی روایتوں میں ہم نے یہ سنا کہ دین جو ہے مومن کا، صبح کچھ ہو جائے گا، ہدایت پا جائے گا، اور شام میں ہدایت سے خارج ہو جائے گا۔ یہ کتنی سخت جو ہے، ہمیں سختی سے دین کی طرف متوجہ ہونے کے لیے خدا نے احمد طاہرین علیہ السلام نے بار بار ہمیں ہدایت کی کہ ہم اس دنیا میں نہ کھوئیں، تاکہ ہم آخری وقت میں اپنے امام کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ بہت شکریہ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ہم اپنے وقت کے امام کے راستے سے ان کانٹوں کو اٹھائیں جو ہماری گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور نیکی کے پھول بچھائیں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ، انجم نقوی، خدا حافظ۔ ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائیں یا امام زمان،
کی صدا اللہ جل